پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا 3 مرتبہ آپ کو دبانا یہ روحانی فیض اور ملکوتی فیض پہنچانے کے لیے تھا، تاکہ جبرائیل علیہ السلام کی روحانیت اور ملکیت یہ آپ کو مل جائے۔ قلب مبارک جو ہے آیات الہیہ، اسرار غیبیہ اور علوم ربانیہ کا تحمل کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے خالق اور مخلوق کا، بندے اور اس کے اللہ کا، اس کے لیے جو ہے وہ آسانیاں ہو سکیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جو فیض کے ٹرانسفر میں جو ہے نا یہ معین اور مددگار ہے، اور یہ چیز ثابت ہے۔ ہمارے مشائخ میں تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے سینے سے لگا کے یا کسی اور طریقے سے مس کر کے جو ہے وہ اپنے روحانی فیض کو دوسرے کے اندر منتقل کیا، اور اس کی حدیث میں بھی دلیل ملتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لگایا، بھینچا، دبایا اور ان کے لیے دعا کی، اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما۔ تو یہ چیز نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام کا عبداللہ ابن عباس کو دبانا اسی طریقے سے تھا جیسے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو دبایا۔ تو آج بھی مشائخ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، اور ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر قلب کے اوپر انگلی رکھ کے جو توجہ کا دینا ہوتا ہے تو وہ کوئی بدعت نہیں، یہ یہاں سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بہت ساری حدیث سناتے ہیں، میں بات بھول جاتا ہوں، تو میرے حافظے کے لیے آپ نے حافظے کی شکایت کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی چادر بچھا دی۔ نبی علیہ السلام نے بچھی ہوئی چادر کو آپ نے 2 لب ایسے لب بھرے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر، اور ایسے اندر کچھ انڈیل دیا، اب نظر کچھ بھی نہیں آ رہا، اور کہا کہ اچھا اس چادر کو اب اوڑھ لو، اس کو اپنے سینے سے لگا لو، اپنے اوپر اوڑھ لو، سینے سے لگا لو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے بعد میں کبھی کسی حدیث کو نہیں بھولا۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی حدیث میں اس بات کی تصریح موجود نہیں کہ آپ نے جو لب بھر کے اندر ڈالا تھا وہ کیا تھا۔ حضرت علامہ محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ عالم غیب میں جو حفظ کا خزانہ ہے نا، یادداشت کا، حفظ کا جو خزانہ ہے، نبی علیہ السلام نے اس خزانے میں سے لب بھر کر اس میں ڈالا ہوگا، وہ اس چادر کے ذریعے ان کے اندر اتر گیا ہوگا۔ یہ ایک اللہ والے کا ذوق ہے۔ 2 آیتیں ہیں کہ علم بالقلم اور ایک علم الانسان ما لم يعلم۔ علم بالقلم میں اشارہ ہے کہ واسطے کے ذریعے، جیسے پڑھنا پڑھانا کتاب سے استاد سے ہوتا ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے، اور علم الانسان ما لم يعلم میں اشارہ اس طرف ہے کہ آپ پڑھے ہوئے تو نہیں ہیں لیکن اللہ آپ کو وہ علم بھی عطا فرمائے گا جو آپ نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ایک اور نقطہ سن لیجئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تسلی آمیز جواب میں جو دلائل پیش کیے گئے تھے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، سخی ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ان صفات کا پابند ہو، عادی ہو، ان صفات کا حامل ہو، اس کو دنیاوی پریشانیوں سے بھی اللہ محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا آپ کو تسلی دینا اور آپ کی تعریف آپ ہی کے منہ پہ بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ علماء نے اس کے اندر یہ لکھا، اگر کسی شخص کی وہی تعریف کی جائے جو واقعتاً اس کے اندر ہو، مبالغہ نہ ہو، اور اس تعریف سے اس بندے کے بھی پھولنے کا اندیشہ نہ ہو، اس کے بھی کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو، تو منہ پہ تعریف کرنا برا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عظیم واقعے کی سب سے پہلی خبر اپنی بیوی کو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اوپر کوئی اہم واقعہ پیش آئے اور اس کے گھر والے دیندار ہوں، سمجھدار ہوں، تو سب سے پہلے ان سے تذکرہ کرے، بعد میں اہل علم اور عقل والوں سے تذکرہ کرے۔ پھر حضرت خدیجہ کا اس واقعے کو سن کر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جانا، جو اس زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی نیا واقعہ، کوئی بات، بڑی بات پیش آئے تو علماء ربانیین کی طرف رخ کرنا چاہیے، جن کے پاس خدا کا علم ہو، کتاب کا علم ہو، دین کا علم ہو، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ورنہ مکہ میں تو اور بڑے بڑے لوگ تھے،
لیکن علماء ربانیین کی طرف رخ کرنا. کاہن بہت تھے لیکن علماء ربانیین کی طرف رخ کرنا. نیز اگلا اس میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اہل علم کے پاس، بڑوں کے پاس جب جانا ہو تو کسی کو ساتھ لے جانا زیادہ بہتر ہے بجائے خود جانے کے، کہ ساتھ کوئی ہو، رہبر ساتھ ہو تو ادب آداب اور چیزوں کی رعایت رہتی ہے. اگلا اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ جو شخص اپنے سے عمر میں بڑا ہو اس کی عزت اور توقیر کرنا، احترام کرنا یہ ضروری ہے، چاہے جو عمر میں چھوٹا ہے وہ مرتبے میں اس سے بڑا ہو. جیسے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات سے زیادہ افضل ہیں، لیکن وہاں جب بات آئی ورقہ ابن نوفل سے بات کرنے کی تو نبی علیہ السلام نے محفل کے آداب کا خیال رکھا. یہ دلیل ملتی ہے. اس کے بعد اگلی بات، چھوٹا اگرچہ مرتبے میں بڑا ہو، کوئی شخص مرتبے میں بڑا ہے عمر میں چھوٹا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ مرتبے میں چھوٹا ہے لیکن عمر میں بڑا ہے، تو وہ نام لے کر بیٹا بھتیجا کہہ کے کہہ سکتا ہے کہ جیسے ورقہ ابن نوفل جو عمر میں بڑے مرتبے میں چھوٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں یہاں پر چھوٹے ہیں، مرتبے میں بڑے ہیں، تو ورقہ ابن نوفل نے کیا کہا؟ اے بھتیجے. تو یہ محفل کے آداب بتائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت عجیب نکتہ، بہت ہی عجیب نکتہ، ورقہ ابن نوفل سے جو نبی علیہ السلام کی اور امی خدیجہ کی بات چیت ہوئی، اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بڑوں کی مجلس میں جائیں، جب چھوٹے بڑوں کی مجالس میں حاضر ہوں تو بڑوں کا ادب جو ہے وہ سامنے رکھیں، اور جب تک بڑے خود کلام نہ کرنا چاہیں، ابتدا نہ کر لیں، اس وقت تک چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے. یہ دلیل کہاں سے لی؟ حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں اور کہا اے میرے چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے کی خبر سن لیجئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام خاموش رہے، آپ نے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ ورقہ ابن نوفل نے خود کلام کی ابتدا کی اور یہ کہا یا ابن اخی ماذا ترى، اے میرے بھتیجے آپ نے کیا دیکھا؟ پھر نبی علیہ السلام نے تمام واقعے کی خبر دی. تو جہاں چھوٹے اور بڑے ہوں تو بڑوں کا خیال رکھنا یہ ضروری. ایک اور بڑا پیارا نکتہ، بہت ہی زبردست، ورقہ نے جب یہ کہا کہ آپ کے لوگ آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیں گے تو نبی علیہ السلام کو اس میں تکلیف ہوئی، یہ بہت بھاری گزری، کیا مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وطن کی محبت انبیاء کے دلوں میں ہوتی ہے. انبیاء کے جو وارثین ہیں یہ بھی وطن سے محبت کرنے والے ہیں. ایک آخری پوائنٹ، اس کے بعد بات مکمل انشاءاللہ کر لیتے ہیں. ورقہ ابن نوفل کا اس وقت یہ بات کا کہنا کہ اگر اس وقت میں زندہ ہوا تو میں آپ کی پوری قوت کے ساتھ مدد کروں گا، جبکہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اس وقت جب قوم نکالنے کی بات کرے گی ورقہ ابن نوفل دنیا میں نہیں ہوں گے. اس یقین کے باوجود ایک ایسی نیکی، ایسی خیر کا ارادہ کر لینا جو ابھی قدرت میں نہیں ہے، محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم کر پائیں گے، مل پائے گی، لیکن خیر کا ارادہ تو کر سکتے ہیں، وہ تو کر لیں.